السلام علیکم، میں ہوں نمرا سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ کور کمانڈر ہاؤس کے پتھر چومنے والا شخص کون ہے؟ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اس پر بات کریں گے، اور وہ بندہ جو ہے وہ کون ہے اور کس پارٹی سے ان کا تعلق ہے وہ سب آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو سب سے پہلے ہم کامنٹس ہی شامل کر لیتے ہیں۔ تو ایک صارف ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ may Allah bless Pakistan, why few journalists trying to twist what Imran Khan said, it's not helping situation. دیکھیے عمران خان صاحب نے کیا کہا، کیا نہیں کہا، کیا سچویشن ہے، وہ تو ظاہر ہے دیکھنا پڑے گا۔ لیکن اس وقت جو خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کیا ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے؟ کیا عمران خان صاحب کو اندر کرنے کے لیے باقی جو تمام تر ہتھ کنڈے ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں؟ وہ سب کو پتہ ہے کہ جس انداز سے اس وقت پاکستان کی سچویشن میں عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے پورے پاکستان کو، پورے عوام کو، پورے نظام کو، نظام تو ویسے ہی نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ایک عمران خان کی وجہ سے ظاہر ہے عمران خان کا اتنا خوف ہے، اتنا ڈر ہے کہ کہیں عمران خان اگر آ گیا تو کیا ہوگا؟ تو کیا واقعی جھگڑا ہوگا؟ کیا واقعی لڑائی ہوگی؟ کیا عمران خان کو نہ آنے دینے کے لیے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں؟ قانون توڑ رہے ہیں، آئین شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ تو کیا یہ کسی صورت جائز ہے؟ 90 دنوں کے انتخابات نہیں ہوئے، اس کے بعد اب جو انتخابات ہو رہے ہیں اس پر ایک سوالیہ نشان ہے، کیا ہوں گے بھی نہیں ہوں گے؟ تو یہ بہت بڑے سوالات ہیں۔ صحیح۔ یہ حنیف خان صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اس میں کیا غلط ہے؟ یعنی الیکشن پر 6 یعنی جو 6 آرٹیکل 6 لگایا جائے گا اس کے سبب انتخاب واپس لے سکتے ہیں بس۔ دیکھیے عمران خان صاحب کے حوالے سے جب تفتیش کی گئی یا پھر فرد جرم جب ان پر عائد کی گئی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب ایک کیس تھا توہین الیکشن کمیشن، جس میں فواد چودھری بھی تھے، اور فواد چودھری نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بولا تھا منشی۔ تو اس کے بعد یہ وہی کیس ہے جس میں عمران خان صاحب ظاہر ہے اڈیالہ میں ہی ان پر فرد جرم عائد کی گئی۔ تو اس موقع پر انہوں نے بولا یا نہیں بولا، لیکن یہ کوٹ ہوا کہ عمران خان صاحب نے دھمکیاں دی ہیں۔ جیو نیوز نے یہ کوٹ کیا، لیکن ظاہر ہے اس سے الٹ رائے تھی فواد چودھری صاحب کی وکیل جو ہیں بینا شاہد صاحبہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہوا ہے لیکن ایسے نہیں ہوا جیسے جیو اس کو کوٹ کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر عمران خان صاحب ضرور غصے میں تھے، اور انہوں نے کہا کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو یعنی کہ آرٹیکل 6 کے تم مرتکب ہو رہے ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ کام کر دیا کہ الیکشن ملتوی، اس کے بعد ملتوی، تو یہ جو آئین اور قانون کی تاریخ ہے، کل کو اگر کوئی بھی الیکٹڈ حکومت آئے اور وہ آپ پر ظاہر ہے جو آرٹیکل 6 ہے آئین شکنی کے آپ مرتکب ہو رہے ہیں، آپ قانون توڑ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ پر لگ جائے۔ تو کیا اس میں ٹویسٹ کیا جیو نیوز نے یا پھر یہ ویسے ہی ہوا؟ تو یہ ظاہر ہے ابھی عمران خان ہی اس کا بتا سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ عمران قریشی صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ الیکشن ضرور ہوگا لیکن ضیاء کانا والا جو 90 دن ہے وہ، اور ضیاء واز سچ اے لائر، 90 days become 11 years، اور انہوں نے ایک موجی بھی بنائے ہنسنے والے۔ دیکھیے ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا کہ انتخابات ہوں گے اور انتخابات تب نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ 90 روز میں انتخابات ہوں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی جو اس وقت کی حکومت تھی، تو انہوں نے کہا ہم آئیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ضیاء صاحب جو کہ آئے 4 جولائی 1977 کو، اور تقریباً پھر جیسے 1988 میں 17 اگست کو ان کا طیارہ کریش ہوا، تو پھر ضیاء صاحب نے اپنی حکومت چھوڑی۔ تو پورے 11 سال، لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں الیکشن اناؤنس ہو گیا، الیکشن شیڈیول پر عمل درآمد جاری ہے۔ یہاں ایک نام پر ہی بنی جمہوریت ہی صحیح ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، اندھی ہے، کانی ہے، لیکن جمہوریت ہے۔ وہ بہترین آمریت سے لولی، لنگڑی، بہری، کانی، اندھی جمہوریت بہتر ہوتی ہے، بہترین آمریت سے۔ نظر تو یار ہے کہ انتخابات تو ہو ہی جائیں گے، فی الحال نظر آ رہا ہے، لیکن کل کے اس ایکٹ کی وجہ سے میں اپنی رائے ہو سکتا ہے تبدیل کر لوں، کیونکہ انتخابات ہو سکتا ہے بڑھ جائیں کچھ دنوں کے لیے۔ سینٹ میں بھی اس کی بازگشت تھی، حامد میر صاحب نے کہا کہ وہ وہاں موجود تھے، اور پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا یہ کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، اور اچانک سے ایک بل آ گیا، پتہ نہیں کہاں سے آیا، اور اس بل کی بھی حقیقت ابھی جان لی جائے گی۔
بل نہیں بلکہ قرارداد آئی، جی، تو اس قرارداد میں یہ تھا کہ صاحب انتخابات ملتوی کریں، اور پھر وہ قرارداد منظور ہو گئی، اور 14 میں سے 12 ارکان نے کہا کہ صاحب ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، اور وہ کثرت رائے سے منظور ہو گئی۔ اس میں جو قرارداد جو منظور کروائی دلاور خان صاحب نے، دلاور خان صاحب نون لیگ کے ووٹوں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ووٹوں سے منتخب ہوئے سینیٹر، میں کہہ رہا ہوں ووٹوں کی بجائے نوٹوں اور لوٹوں سے منتخب ہوئے، تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ سینٹ میں بہت ساری ویڈیوز ہیں۔ ارشد شریف صاحب نے، شہید ارشد شریف نے کچھ ویڈیوز لائی تھی جب سینٹ کے انتخابات ہو رہے تھے، تو سینٹ کے انتخابات اگر ڈیلے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے سینٹ کے اگر انتخابات ایوان بالا کے ڈیلے ہو جاتے ہیں، کیا فرق پڑ جائے گا جس انداز سے ملک چل رہا ہے، تو بے آئین بحران اور سب کچھ چل رہا ہے، ملک کو مزید غیر منتخب لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں چلایا جانا چاہیے، لیکن چل رہا ہے۔ کیا آئینی بحران اس وقت نہیں ہے؟ بہت بڑا آئینی بحران ہے، لیکن کیا انتخابات ہونے چاہیے لیکن نہیں ہو رہے۔ انتخابات بھی معطل ہو سکتے ہیں، مؤخر ہو سکتے ہیں، تو یہ تمام تر باتیں ہیں۔ لیکن کل سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک بندہ ہے، ایک ملا ہے، جو کہ اندر داخل ہوتے ہی کور کمانڈر ہاؤس کے اندر داخل ہوتے ہی یہ کہتا ہے کہ صاحب میں یہاں ننگے، سب سے پہلے تو وہ اپنے جوتے سائڈ پر اتار دیتے ہیں کہ اور پھر کہتا ہے کہ میرے والدین نے میری بہت اچھی تربیت کی ہے، میں یہاں پر ننگے پاؤں جاؤں گا، اور اس کے بعد پھر وہ پتھر چومنے لگتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیواروں کو چومتے ہیں، دیواروں کور کمانڈر ہاؤس کی، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ظاہر ہے، لیکن اسلام پر اگر عمل کیا جائے تو اسلام میں صرف ایک پتھر کو چوما جاتا ہے، وہ ہے حجر اسود، وہ حج کے موقع پر، لیکن وہ بھی لوگ تب چومتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو چوما تھا، تو یہ ایک روایت، ایک شرعی روایت بنتی چلی آ رہی ہے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کور کمانڈر ہاؤس میں جو کچھ ہوا قابل مذمت سے زیادہ قابل کارروائی ہے، جن لوگوں نے کیا ان کو اندر جیل میں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ظاہر جو کارروائی قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، عدالتوں کے مطابق یا پھر پاکستان کے نظام کے مطابق واجب بنتی ہے، وہ ان کے ساتھ کارروائی ضرور ہونی چاہیے۔ لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس کی آڑ میں کچھ لوگ سیاست چمکانے آ جائیں۔ کور کمانڈر ہاؤس پہ جو کچھ ہوا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ، نواز لیگ کی سیاست، اور اس کے علاوہ جو مولانا صاحب کی سیاست، کیا پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ باقی تمام تر سیاسی جماعتیں، جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا منشور یہ ہوگا کہ 9 مئی آپ کا اپنا منشور ہونا چاہیے، آپ نے 16 مہینے حکومت کی، اس کا کیا آپ حساب دیں گے؟ وہ بتائیں نا لوگوں کو، لیکن یہ بتانے کے لیے کارکردگی بتانے کے لیے ہے نہیں، اور یہ صاحب کور کمانڈر ہاؤس میں جاتے ہیں اور جس طرح دیواریں چومتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہاں شہداء کا خون بہایا گیا ہے، اور میرے لیے یہ جو پتھر ہیں وہ اتنے مقدس ہیں، میرے لیے یہ دیواریں اتنی مقدس ہیں، میں ان کو چوموں گا۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ ایک پلانٹڈ سا بندہ ہوتا ہے، اور ایسے میں ظاہر وہ تو یہ کہتے ہیں کہ مطلب آرمی چیف صاحب نے جو ہے وہ مہنگائی پر کنٹرول کیا، اور میرا بیٹا بھی ہوگا تو ان کا نام بھی میں عاصم منیر رکھوں گا۔ دیکھیے یہ عقیدت، یہ احترام اور کسی کے لیے نہیں۔ بہرحال اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا تھا، جب یہ ویڈیو شروع کی گئی تو دروازے پہ ایک عکس بنا ہوا نظر آ رہا تھا کہ جس میں یہ محسوس کیا جا سکتا تھا کہ کوئی شخص ہے اس کے پیچھے جس نے کیمرہ پکڑا ہوا ہے اور اس بھائی کو کہا ہے کہ صاحب تسی جاری رکھو۔ تو یہ بھائی صاحب کون ہیں؟ اس سے پہلے ان کی جو ویڈیوز آتی ہیں، متواتر ان کی ویڈیوز آئی ہیں جس میں یہ کیا کہتا رہا ہے۔ اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے یہ کہہ چکا ہے کہ جب جنت کے دعووں کے ٹکٹ اور جنت کے ٹکٹ کے دعوے کیے جا رہے تھے، تب یہ صاحب بولے کہ مریم نواز صاحبہ کو جب سنا جاتا ہے، ان کے انداز میں، ان کی باتوں میں اتنی خوش گفتار ہیں، جس انداز سے بولتی ہیں، تو آپ پر ایک روحانیت چڑھ جاتی ہے، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی نان مسلم ہے تو مریم نواز صاحبہ کے جلسے میں ان کو لے کر آئیں، وہ مسلمان ہو جائیں گی۔ وہ خواتین کیا شرعی لباس ہوتا ہے، کیا حیا والی ہیں مریم نواز صاحبہ۔ اور اس کے علاوہ وہ کہتی ہیں، انہوں نے کہا ان صاحب نے کہ اگر ہم مریم نواز کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز صاحبہ جو بولتی ہیں، پہلے تو لباس کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ شرعی لباس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں کسی کے
لباس پر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. اور مریم صاحبہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جو بولتی ہیں جتنی خوش گفتار ہیں وہ تو سب کو معلوم ہے کہ مریم صاحبہ کیا کچھ بولتی رہی ہیں. وہ فتنہ، وہ فسادی، گٹر میں پڑا ہوا شخص، بدبودار شخص، نشئی شخص، اس کے علاوہ قبرستان میں اوندھے منہ لیٹا ہوا شخص. اور عمران خان کو کن ناموں سے انہوں نے نہیں پکارا، کن جسے کہیں کہ بہت ہی بلو دی بیلٹ ناموں سے. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا ہے مریم صاحبہ نے. تو مریم صاحبہ کے بارے میں، اور اس کے علاوہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ایک سوال پوچھا گیا کہ مولانا صاحب نے اگر کرپشن کی ہے تو آپ کا اس بارے میں کیا اوپینین ہے، تو انہوں نے بتایا کہ مولانا صاحب نے اگر کرپشن کی ہے نا تو اس کرپشن میں بھی برکت ہے، اس چوری میں بھی برکت ہے. انہوں نے یہ جواب دیا، انہوں نے کہا پہلی بات تو انہوں نے چوری کی ہی نہیں ہوگی، لیکن اگر چلو البتہ کی بھی ہے تو ان کی چوری میں بھی برکت ہوگی کیونکہ انہوں نے ہمارے فائدے کے لیے یہ سب کیا ہوگا. لیکن چوری میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کی اس طرح کی ہی ساری باتیں جس طرح انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے اسلام میں تو اب وہ کور کمانڈر ہاؤس میں جس طرح سے انہوں نے جا کر کیا ہے، تو یہ تو مشہور ہی ہے صاحب. اس وجہ سے ان کا تعلق کس پارٹی سے ہے؟ دیکھیے تعلق کس پارٹی سے ہے یہ ذرا سب جاننا چاہتے ہیں نا. یہ سب پارٹیوں کے نمائندے ہیں، یہ ہر اس پارٹی کے نمائندے بن جاتے ہیں جب پاکستان تحریک انصاف کو اس پارٹی نے اپنا کوئی نیریٹو بنانا ہو. تو ابھی اس ویڈیو کی جو حقیقت نون لیگ کے جو فینز ہیں، میں تو اب سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کہنے سے آگے جا چکا ہوں انہیں فینز، کیونکہ ایسی ویڈیوز وہ تواتر کے ساتھ پوسٹ کیے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ عقیدت ہوتی ہے، یہ احترام ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ جس کے بارے میں یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ اگر آپ کو سچی لگتی ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ کے کم علم ہونے پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے، اور کیا کیا جا سکتا ہے. اور جس انداز سے بول رہا ہے کہ یہ آئے روز یہ تمام تر یہاں آئے اور انہوں نے پنکھے توڑے، یہ کیا وہ کیا، لیکن دیکھیں ایک پنکھا اٹھا کے انہوں نے دکھایا کہ اس پنکھے پر تو بہت شدید تشدد کیا گیا ہے، مطلب. اور اس کے بعد پھر جیسے ہی انہوں نے پنکھا اٹھایا پھر ان کے جو الفاظ تھے وہ نیچے چلتے چلے جا رہے تھے، اور ظاہر ہے پھر وہ ایک ایسا بولنے میں جو کچھ کہیں جیسے بولنے میں شدید تکلیف محسوس کر رہے تھے جیسے ہی انہوں نے پنکھا اٹھایا. تو اس کے بعد ظاہر ہے ویڈیوز کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، اور ایسا پتہ چلتا ہے کہ یہ صاحب ہیں. لیکن اس طرح کی ویڈیوز ایک اندازے کے مطابق یہی کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی کہ پلانٹ کر کے ہی بنائی جا رہی ہوتی ہیں اسپیشلی. تو اس میں اور کیا بات ہے، کیا مقصد ہو سکتا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وجہ تو میں پہلے ہی بیان کر چکا کہ جس انداز سے نیریٹو بنانا ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف دوسری جماعتوں نے، تو یہ ہر اس پارٹی کے نمائندے بن کر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو یہ کام کرتے ہیں. اور دیکھیں خود مطلب اسلام کے نام پر جنت کے ٹکٹس تک بانٹ دیتے ہیں، یہ تو وہ صاحب ہیں. یہ جنت کے ٹکٹوں کی بات تب چلی تھی جب نواز شریف صاحب کی واپسی ہو رہی تھی، اور اس کے بعد ان کے واپسی کے استقبالیہ جلسے میں جو بھی شخص جائے گا جنت پائے گا. اور اس کے بعد پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ دیکھیں میاں صاحب آئیں گے اور اس کے بعد جنت کے ٹکٹ آپ کو مل جائیں گے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ میاں صاحب نے وہاں پہنچتے ہی کبوتر اڑانا شروع کر دیے. یہ تمام تر کہانی، اور وہ کبوتر بھی ایسے ہی آئے، مطلب وہ بھی پلانٹ کیے گئے کہ صاحب ابھی پہنچو اوپر تو میاں صاحب آپ کو اوپر پہنچائیں گے، یعنی کہ فضا میں چھوڑیں گے آپ کو. یہ تمام تر کہانی ہے. لیکن دیکھیں ایک شخص سے اگر آپ نے سب کچھ پورا اسکرپٹڈ چیزیں لگا کے آپ چاہتے ہیں کہ وہ شخص ناکام ہو جائے تو اس شخص کی اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ کو سیاسی میدان میں آ کر مقابلہ کرنا ہوگا، اس طرح سے آپ دین کو بیچ میں لا کے کچھ نہیں. دیکھیے دین کے نام پر سیاست، مولانا صاحب کا نمائندہ بن کر آنا، یہ ایک چیز ظاہر کرتا ہے کہ یہ بہت چیپ ہے، بہت چیپ. اس سے زیادہ آپ اچھا اسکرپٹ بنا سکتے تھے، اس سے زیادہ آپ کوئی کیس بنا کر آئے. لیکن شاید اس وقت کوئی اسکرپٹ کام نہیں کر رہا، مطلب جتنا سب فلاپ ہو چکے ہیں. اب اس اسکرپٹ کے بعد کیا عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس میں کمی آئے گی، یا ان کے جو عمران خان کے مداح ہیں، چاہنے والے ہیں، وہ مزید پختہ ہوں گے کہ صاحب دیکھیں ہم نہ کہتے تھے عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو تمام تر پروپیگنڈا اور باتیں کی جا رہی ہیں بالکل ویسے ہی ہوا، اور ایک اور بندے کو، یعنی سیم بندے کو ایک اور موقع پر یہاں پہنچا کر یہ جو ڈرامہ ہے، کیا
کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بندہ اپنے بلبوتے پر یہاں آیا ہوگا اور یہ کہا ہوگا کہ صاحب دیکھیں میں ویڈیو بنانے لگا ہوں، اور کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ایسے ہی نہیں ہوتا، باہمی رضامندی سے سب کچھ ہوتا ہے. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.